میں بابا زہرا اجڑ گئی ہے، تیرے وطن میں بابا زہرا اجڑ گئی ہے۔ گھر میں بھی مرتضیٰ سے چھپ چھپ کے رو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو شیریں زہرا کی جانب سے اور قائم ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ آج ہم پھر ایک بار ایام فاطمیہ کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کون ہے فاطمہ؟ نبوت فاطمہ پہ نازاں، عبادت فاطمہ کا جھومر، شرافت فاطمہ کا ہار۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے اسے راضی کیا۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی، اور میں آج آپ کو اپنے مہمان سے بھی متعارف کراتی چلوں۔ ایک بار پھر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ شیلا عباس صاحبہ، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی، آپ کو جیسا ہم اپنی گزشتہ نشست میں بھی بات کر چکے ہیں کہ ہم ایام فاطمیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ ہم بنا کسی تاخیر کے اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ شہزادی فاطمہ زہرا تفسیر سورہ کوثر ہیں، اس حوالے سے بتائیں، اور تفاسیر قرآن اس سلسلے میں کیا بیان کرتے ہیں؟ شہزادی کونین بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین، جن کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ میری دادی فاطمہ زہرا کا، جہاں آپ نے ناموں کے حوالے سے گفتگو کی ہے، وہاں آپ نے فرمایا کہ میری دادی کا ایک نام فاطمہ ہے، ایک نام زہرا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری دادی کا قرآنی نام کوثر ہے۔ اور شہزادی کونین کے لیے امام نے ارشاد کیا کہ میری جد ماجدہ سورہ کوثر کی تفسیر ہے۔ سورہ کوثر کا اگر کوئی مصداق ہے وہ شہزادی کونین کی ذات اقدس ہے۔ اچھا دیکھیے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت، ہر سورہ جو نازل ہوا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی شان نزول ہے، اور سورہ کوثر کی شان نزول دو طرف اشارہ کرتی ہے، اور ائمہ طاہرین نے ارشاد کیا کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ شہزادی کونین کی شخصیت کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ شہزادی کونین سورہ کوثر کی تفسیر ہے، اس کا مصداق ہے، تو وہ شان نزول کیا بتاتی ہے اس سلسلے میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے شہزادی کونین سے پہلے دو بیٹے ہوئے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، اور دونوں ہی بچپن میں وفات پا گئے۔ اور جب دونوں بچوں کی وفات ہو چکی تھی تو اس وقت میں لوگوں نے آپ کو مقتول نسل ہونے کا طعنہ دیا، یعنی آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور آپ پر خدا نے بڑی نعمتوں سے نوازا اور آپ نعمتوں کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ کو تو خدا نے بیٹے نہیں دیے، آپ کی تو نسل باقی نہیں رہے گی۔ اور اللہ کے رسول اس طعنے کو سن کر خاموش ہو گئے۔ یہاں بہت ہی مقام فکر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اور یہاں اگر ہم غور کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جیسے خدا کے حبیب کا ہر لفظ ہمارے دل و دماغ کو روشن کرتا ہے، ایسے ہی آپ کی خاموشی ہمیں تالیم دے رہی ہے کہ اگر تم خاموش ہو جاؤ گے طعنے کو سن کر تو تمہارا رب اس کا جواب دے گا، اور خدا کا جواب سب سے زبردست جواب ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے دل کے زخم کو بھرنے کے لیے جو مرہم عطا کیا اسے سورہ کوثر کہتے ہیں، کہ جب پروردگار دو عالم نے رسول خدا کو اس بات کی بشارت دی کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اور کوثر کے لیے ائمہ طاہرین نے ارشاد کیا کہ یہ فقط نہر کوثر نہیں ہے، کیونکہ اگر نہر کوثر اس کا مصداق ہو تو خدا نے تو جو کچھ کائنات میں خلق کیا ہے وہ صدقہ ہے محمد و آل محمد کا، تو جب سب کچھ ہی ان کا صدقہ ہے تو پھر ایک چیز یعنی جو اس سب میں شامل ہے نہر کوثر، اس کے لیے خدا کیوں اختصاص یا الگ سے ایک بات بیان کرے گا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ یہاں ائمہ طاہرین جو قرآن کے معانی اور مطالب کو بیان کر سکتے ہیں، اور آپ ارشاد کرتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، اور قرآن کا ایک ظاہر ہے اور اس کے 7 باطن ہیں، اور ہر باطن کے اندر 7 باطن چھپے ہوئے ہیں۔ یقیناً وہ ہستیاں جو نور علی نور ہیں، جو امام ہیں، وہی بیان کر سکتے ہیں کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ تو امام نے ارشاد کیا کہ سورہ کوثر کا مصداق میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس ہے کہ جب خدا کی طرف سے یہ رسول خدا کے زخم کو مرہم بنا کر اس سورہ کوثر کو بھیجا گیا اور آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کی،
تو سرخم تھے سب کے آیا ایک کوثر کے سامنے، ساکت تھے لب بلاغت ونہر کے سامنے، حالت بدر تھی مانی ابتر کے سامنے، قطرے لرز رہے تھے سمندر کے سامنے، کفار کے طلسم فضا میں بکھر گئے، الفاظ گنگ ہو گئے، چہرے اتر گئے۔ اور یہاں جو خدا نے یہ ارشاد کیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یعنی امام نے ارشاد کیا کہ کوثر کے معنی ہے خیر کثیر، جس کا مصداق بی بی کی ذات والا صفات ہے، مگر مطلب یہ ہے کہ خدا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی۔ اور آج آپ دیکھیے کہ کرۂ ارض پر کون سا مقام ہے، کون سی جگہ ہے جہاں شہزادی کی نسل موجود نہیں ہے، رسول خدا کی نسل موجود نہیں ہے۔ تو پہلا حوالہ قرآن کے اعتبار سے سورہ کوثر کے حوالے سے یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتول نسل ہونے کا طعنہ دیا گیا، اور خدا نے اس کے جواب میں سورہ کوثر کو نازل کیا۔ اور سورہ کوثر کی جو یعنی ہر قرآن کی سورہ کے کوئی نہ کوئی اختصاصات ہیں اور اس کے فوائد ہیں، تو اس میں جہاں بیان کیا گیا کہ اگر انسان کسی بھی سلسلے میں کسی قلت کا شکار ہو، یعنی اولاد نہ ہوتی ہو یا علم میں کمی ہو یا رزق میں کمی ہو، جس چیز میں بھی کمی کا شکار ہو، اگر انسان سورہ کوثر کو بار بار پڑھے تو پروردگار عالم اس کی تلاوت کے صدقے سے، کیونکہ اس کا مصداق شہزادی کونین کی ذات والا صفات ہے، اور شہزادی سخی ابن سخی ہیں، سخی دو جہاں ہیں، اور آپ کے دریاتا سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا، تو اس کے صدقے سے خدا ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور خدا فراوانی عطا کرتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت ایک میسج اپنے تمام سامعین کو بھی دے دیا ہے کہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے جو اس کے فوائد ہیں یقیناً تمام لوگوں کو بھی معلوم ہوں گے، لیکن بعض اوقات ہم چیزیں بھول جاتے ہیں، تو آپ کے توسط سے اور ہمارے چینل کے توسط سے آپ نے لوگوں کو یہ چیز بھی فراہم کی، ایک نالج ہے۔ تو اب میں اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک حوالے میں ابھی آپ نے سورہ کوثر کے حوالے سے جناب فاطمہ کی تفسیر کو بیان کیا، اب میں چاہوں گی اس کا جو دوسرا حوالہ ہے اس پہ آپ کچھ نظر ثانی کریں۔ اچھا دیکھیے، جو ہم نے ابھی بیان کیا کہ تفاسیر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ہر سورے کی ہر آیت کی کوئی شان نزول ہے، اور شان نزول یہ بتاتی ہے کہ وہ کیا وقت تھا، وہ کیا حالات تھے، وہ کیا بات تھی جس وقت میں پروردگار عالم نے اس سورے کو یا ان آیات کو نازل کیا۔ تو اس سورہ کوثر کے لیے دو حوالے ملتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا گیا مقتول نسل ہونے کا، اور خدا نے اس بات کی بشارت دی کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ دوسرا حوالہ اس کا شان نزول اس کی یہ نظر آتی ہے کہ عرب جو اپنی فصاحت پر اتنے نازاں تھے کہ اپنے علاوہ تمام لوگوں کو عجم یعنی گونگا کہہ کے مخاطب کرتے تھے، انہیں اپنی فصاحت پر اتنا ناز تھا، اور اسی لیے یعنی جو جیسا وقت تھا خدا نے اس نبی کو ویسا ہی معجزہ عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ کا دور ساحروں کا دور تھا، جادوگروں کا دور تھا، تو خدا نے حضرت موسیٰ کو وہ معجزہ عطا کیا جس سے سارے ساحر عاجز آ گئے، اور حضرت عیسیٰ کا دور جو ہے وہ طبیبوں کا دور کہلاتا ہے، اور اسی لیے حضرت عیسیٰ کو خدا نے یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، یعنی طبیب صرف بیمار کو اچھا کر سکتا ہے، اس سے آگے اس کی کوئی بساط نہیں ہے۔ خدا نے یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو اب یہاں ضرورت تھی اس بات کی کہ جو فصاحت میں اتنی اپنے آپ پر نازاں ہیں کہ اپنے علاوہ تمام لوگوں کو عجم یعنی گونگا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، تو یہاں خدا نے وہ معجزہ عطا کیا کہ جو صبح قیامت تک رہے گا، یعنی قرآن کریم صبح قیامت تک رہے گا، اور خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور خدا نے ان کی فصاحت یعنی جس پہ وہ نازاں تھے اس کے لیے کہا۔ سورہ کوثر کے نزول کے بعد خدا نے حکم دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جہاں سبع معلقات یعنی وہ 7 قصیدے جو عرب کے سب سے بڑے شعراء کے 7 قصیدے جو منتخب ہیں وہ خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے، تو کہا کہ یہ سب سے چھوٹا سورہ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن خدا نے یہ ارشاد کیا کہ اسے خانہ کعبہ میں لٹکایا جائے، اور جب وہ لٹکایا گیا تو ظاہر یعنی ایک چیلنج ہوا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اس بات کا طعنہ دیتے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے کلام نہیں ہے جو آپ پڑھ کر سناتے ہیں، یہ آپ کا اپنا کلام۔ تو یہاں خدا کو اس بات کو دکھانا مقصود تھا، اور اس کی شان نزول میں لکھا گیا کہ ان سارے لوگوں میں جو شعراء تھے ان میں سب سے بڑا شاعر، ان 7 بڑے شعراء میں جو سب سے بڑا شاعر تھا اس کا نام شاشا تھا، اور وہ اپنی فساد پہ اتنا نازاں تھا، ظاہر ہے کہ جو سب سے بڑا شاعر ہے جو ایسے علاقے کا، تو وہ اپنی فساد پر اتنا نازاں تھا کہ وہ لوگوں سے کلام نہیں کرتا تھا کہ میں اپنے کلام کو ضائع نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ جب وہ شام کے وقت چہل قدمی کے لیے نکلتا تھا تو جسے اپنی قصیدے میں اصلاح کرانی ہوتی تھی وہ راستے میں بیٹھ جایا کرتا تھا،
اور شاشہ وہاں سے گزرتا تھا اور وہ کلام نہیں کرتا تھا، صرف اس کو قصیدہ پیش کیا جاتا تھا اور وہ اس قصیدے کو دیکھ کر اپنا قلم اٹھاتا تھا اور جہاں جو تصحیح کرنا مقصود ہوتی تھی وہ کر دیتا تھا۔ تو جب یہ 6 لوگ جنہوں نے خدا کی ان آیات کو دیکھا اور حیران ہو گئے کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے سورہ کوثر کا، تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یقیناً اس کا جواب جو سب سے بڑا شاعر ہے شاشہ وہی دے سکتا ہے۔ اور شاشہ نے جب وہ وہاں سے گزرا اور اس کو یہ دکھایا گیا، یعنی خدا کا ایک کلام دکھایا گیا اور یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ خدا کا کلام ہے، اور کہا گیا کہ اس میں اگر کوئی نقص ہے، اگر اس میں کوئی کمی ہے، اس میں کوئی تصحیح کرنی ہے تو کر دو، تو اس کے لیے لکھا گیا کہ وہ کلام نہیں کرتا تھا، وہ صرف قلم اٹھاتا تھا اور فوراً اس کی تصحیح کر دیتا تھا، لیکن اس نے قلم اٹھایا، اس کو پڑھا، قلم اٹھایا اور قلم رکھ دیا، اور پھر دوسری بار ایسا ہی ہوا اور پھر تیسری بار ایسا ہوا۔ یقیناً خدا کو جب یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے تو پروردگار عالم بہت چھوٹی سی چیز سے کسی کے غرور کو توڑ دیتا ہے۔ بے شک۔ تو اس نے جب 3 بار اپنا قلم اٹھایا اور کچھ نہیں لکھ سکا تو پھر اس نے لکھا ما ھذا من کلام البشر، یعنی یہ کلام انسانوں کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہیں ائمہ طاہرین خصوصاً مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد کرتے ہیں کہ شہزادی کونین جو سورہ کوثر کا مصداق ہے، یعنی جب لوگ اس کا جواب نہیں لا سکے تو میری جد ماجدہ شہزادی کونین بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی منزلت کو کوئی کیسے جان سکتا۔ بے شک۔ جی شیلا عباس صاحبہ، ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہے اور وقفے کے بعد ناظرین ہم پھر حاضر ہوں گے۔ وطن میں بابا زہرا اجڑ گئی ہے، میرے وطن میں بابا زہرا اجڑ گئی۔ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، میں بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت محترمہ شیلا عباس صاحبہ، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ جی شیلا عباس صاحبہ، ابھی ہم جو ہے تفسیر قرآن کے بارے میں، سورہ کوثر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ رسالت مآب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں، تو ایک مرتبہ رسول کی بیٹی اور پھر خود جناب فاطمہ، ان کا ایک الگ مرتبہ، تو ان سے بہت سے لوگ عقد کے خواہش مند تھے، تو اس وقت کیا معاملات تھے، اس حوالے سے آپ بتائیے کچھ۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی زندگی کے جب ہم اس باب کو دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ شہزادی کی کل مدت حیات 18 برس ہے، اور خدا نے آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل بنایا ہے۔ اور یہ مرحلہ جو یعنی شادی کا عقد کا مرحلہ ہے، یہ یقیناً یہ ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ تو سردار انبیاء کے لیے اس وقت کی تاریخ نکاح علامہ مجلسی صاحب نے اس شہزادی کے عقد کے حوالے سے بہت گفتگو کی، تو انہوں نے کہا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے خواستگاری کے پیغام دیے، یعنی یہ چاہا کہ اللہ کے رسول ان کے اس رشتے کو قبول کریں، تو اس میں جو جتنا صاحب ثروت تھا وہ اپنی دولت کو بیان کرتا تھا، جبکہ اللہ کے رسول وہ ہیں کہ جن کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں، اور خدا کی طرف سے ندا آتی ہے کہ محمد راتوں کو اتنی عبادت نہ کیا کرو، تمہارے پیروں میں سوجن آ گئی۔ یعنی جو عبودیت کا کمال ہے، ان کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آنے والے کے پاس کتنا معلوم عطا ہے، کیونکہ خدا نے ان کو اور ان کی آل پاکیزہ کو یہ معجزہ عطا کیا ہے کہ ان کی ٹھوکروں میں خزانے ہیں۔ بے شک۔ مگر دنیا مادہ پرست ہے، لہٰذا جو لوگ آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مال و دولت بتائیں گے تو اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھیں گے۔ اس میں آنے والوں میں ایک شخص کے لیے لکھا گیا کہ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی بیٹی کا عقد مجھ سے کریں تو میں آپ کی گھر سے لے کر اپنے گھر تک سونے کی اینٹیں بچھا دوں گا۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے ایک عام مادہ پرست انسان کے لیے، لیکن اللہ کے رسول رحمۃ اللہ علیہ جو غصہ نہیں فرماتے تھے، ان کے لیے تاریخ نے لکھا کہ ایسے آنے والوں کے لیے جب کوئی اپنا مدعا بیان کرتا ہے تو اللہ کے رسول غصہ نہیں فرماتے ہیں کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن جب کوئی یہ بیان کرتا ہے تو آپ اگر وہ ادھر سے بیان کرتا ہے تو اللہ کے رسول دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں، ادھر سے بیان کرتا ہے تو آپ ادھر منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی آپ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہیں لہٰذا آپ کو رحمۃ اللہ علیہ ہونے کے سبب سے آپ غصہ نہیں فرماتے ہیں، لیکن آپ کے دل کو رنج ہوتا ہے، اور پھر آپ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار اس کو بھیج جس کو تو فاطمہ زہرا کے لیے سب سے زیادہ مناسب سمجھتا ہوں، اور
ظاہر ہے کہ جب دعا کرنے والے ہاتھ، جو دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ ہیں، وہ اس کے ہیں جو رحمت للعالمین ہے، محبوب خدا ہے، شافع محشر ہے، جو سردار انبیاء ہے، تو پھر دعا اس شان سے قبول ہوتی ہے کہ علامہ مجلسی نے لکھا کہ خدا نے اس دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ خدا نے رشتہ نہیں بھیجا، بلکہ حضرت جبریل امین وحی آئے اور کہا کہ پروردگار دو عالم بعد تحفہ درود و سلام کی ارشاد کرتا ہے کہ میں نے آسمانوں پر فاطمہ زہرا کا عقد علی ابن ابی طالب امیر المومنین امام المتقین سے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بحیثیت زوجہ آپ کس طرح نمونہ عمل تھی؟ دیکھیے، جب ہم شہزادی کونین کی ذات والا صفات کو دیکھتے ہیں اور یہ نظر آتا ہے کہ بی بی کی زندگی کا ہر پہلو ایک معجزہ بنا ہوا نظر آتا ہے، تو شہزادی کے جو فرامین ہمیں نظر آتے ہیں بہت زیادہ آپ کی بحیثیت زوجہ، جو آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے اور جس طرح زندگی گزارنی چاہیے، یعنی کیا عمر ہے بی بی کی جب آپ کا عقد ہوا ہے؟ فقط 9 سال۔ شہزادی کی زندگی کے 18 سال ہیں، 9 سال آپ نے باپ کے گھر میں گزارے ہیں اور 9 سال آپ نے شوہر کے گھر میں گزارے ہیں، اور ان 9 سالوں میں شہزادی کونین بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اپنا ارشاد یہ ہے کہ یعنی جس طرح ایک عورت کو شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کی بہترین جو مثال پیش کی جا سکتی تھی یا بہترین جو بات پیش کی جا سکتی تھی، وہ شہزادی نے فرمایا کہ عورت پر جہاد ساقط ہے، عورت پر جہاد واجب نہیں ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ حسن معاشرت ہے، یعنی وہ جتنا لے کر آئے اتنے میں خوش رہے اور اپنے گھر والوں کو خوش رکھے، اور اس کی سب سے بڑی مثال خود شہزادی کونین کی ذات والا صفات ہے کہ جب شہزادی کی شادی ہوئی ہے تو علامہ مجلسی نے لکھا کہ فوراً یعنی آپ کی رخصتی کے اگلے دن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ نے شہزادی کونین کے گھر پہ آئے اور بی بی کے سر پہ دست شفقت پھیرا، اور ایسا محسوس ہوا جیسے بی بی کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن حجاب مانے آتے ہیں، تو شہزادی خاموش ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ دست شفقت پھیر کر کہا، سیدہ کچھ کہنا چاہتی ہو تو بیان کرو۔ تو 9 سال کی عمر ہے شہزادی کی، آپ نے سر کو جھکا کر کہا کہ بابا، قریش کی عورتوں نے مجھے طعنہ دیا ہے کہ تمہارے اتنے اچھے پیغامات آئے اور تمہارے بابا نے تمہاری شادی ایک مرد فقیر سے کر دی جو مال دنیا میں سے کچھ نہیں رکھتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی کونین کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، فاطمہ کیا تم جانتی ہو کہ خدا نے روئے زمین کی طرف نگاہ کی، 2 مردوں کو منتخب کیا، ایک کو تمہارا بابا بنایا اور دوسرے کو تمہارا شوہر بنایا، کہ زہرا کا ذکر رسول انعام ہے، روح سخن یہی جانے کلام ہے، فخر و غنا کا ان کے سبب احترام ہے، عصمت تو صرف چادر زہرا کا نام ہے، جو ان سے پھر گیا شہیدی کا نہیں رہا، اور اس در سے ہٹ کے کوئی کہیں کا نہیں رہا۔ جیسا کہ آج کل ماحول چل رہا ہے شیلا باجی، جو حالات چل رہے ہیں، ہمیں جس طرح اسلام بتاتا ہے کہ ہمیں اس طرح خواتین کو اپنی زندگی میں رول ماڈل جناب سیدہ کو رکھنا چاہیے، لیکن کیونکہ جو حالات ہیں آج کل، اس چیز کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بہت مطلب اگر کوئی حجاب کر رہا ہے یا کوئی اچھا عمل کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں آپ بیکورڈ ہیں اور یہ ہیں، جبکہ ہمارا اسلام جو ہے اس چیز کو کہتا ہے کہ آپ کریں، یہ واجبات ہیں ہمارے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یعنی فقط یہ کہہ دینے سے تو کام نہیں چلے گا کہ ہم شہزادی کونین کی کنیز ہیں یا کنیزی کی خواہش مند ہیں۔ اگر ہم سچ مچ یہ چاہتے ہیں کہ ہم شہزادی کونین ہمیں اپنی کنیز سمجھیں، یعنی میں زبان سے کتنے بھی دعوی محبت کر لوں لیکن وہ دعوی محبت فضول ہے اگر ان کی طرف سے عطا نہ ہو یا ان کی طرف سے اشارہ نہ ہو کہ ہاں واقعی یہ ہماری کنیز ہے۔ اور جو کچھ ہم مجالس میں پڑھتے اور سنتے ہیں، فقط یہ الفاظ فقط اس لیے نہیں کہ پڑھے جائیں اور سنے جائیں، بلکہ ان کا حق یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے دل میں اتاریں۔ اور پروردگار دو عالم نے شہزادی کونین بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سیدۃ النساء العالمین بنایا، یعنی اللہ کے رسول سے جب یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا فاطمہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ شرف تو مریم کا تھا، مریم جو فاطمہ کی کنیزوں میں سے ایک کنیز ہے، ان کا یہ شرف تھا کہ وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، اور سیدہ وہ ہے جو جب سے زمانہ خلق ہوا ہے اس وقت سے لے کر اور جب تک یہ زمانہ رہے گا، یعنی ہر وقت میں فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔
اور دیکھیے عورت کی زندگی کے 3 ادوار ہوتے ہیں، ایک بحیثیت بیٹی، ایک بحیثیت بیوی اور ایک بحیثیت ماں. اور شہزادی کونین ان تینوں ادوار میں کل مدت حیات 18 سال ہے. 18 سال کی یعنی ہم آج کل کے زمانے میں اگر دیکھیں تو ہم 18 سال کی بچی کی خطائیں اس بات پہ معاف کر دیتے ہیں کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، اور بی بی کی کل مدت حیات 18 سال ہے. اور اس میں آپ اپنی زندگی کے ہر حصے میں آپ نمونے عمل بنی ہوئی نظر آتی ہیں. یعنی آپ بیٹی ہیں تو آپ نے اپنے بابا سے، اور بابا وہ ہیں یعنی جو صرف محبت میں نہیں، جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلتا ہے وہ ہوتا ہے جو خدا کہلوانا چاہتا ہے. اور اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ام ابیہا کہا، یعنی اتنا خیال کرنے والی کہ اپنے بابا کی ماں. اور شہزادی کونین بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے شوہر کے ساتھ آپ نے اس طرح زندگی گزاری ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر کی گویا نصف ایمان ہے، لیکن بی بی کس کے لیے نصف ایمان قرار پائیں؟ جو کل ایمان ہے. اور شہزادی ان بچوں کی ماں ہیں کہ ہر ماں کو خدا نے یہ عزت عطا کی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. اور شہزادی کونین کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جو جنت کے سردار ہیں. تو یعنی ہر حوالے سے شہزادی اتنی مکمل خاتون ہیں اور اتنا مکمل نمونہ عمل ہے. اور فقط ہمیں زبان سے کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم شہزادی کونین سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اگر ہماری زندگیوں میں ان کی زندگی کا کوئی عکس، ان کی زندگی کا کوئی حصہ ہم کسی اس زندگی کو ہم ایبزارو اگر نہیں کرتے اور اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتے اگر ان کی زندگی کے واقعات کو، تو یقیناً ہم صرف دعوی محبت میں سچے قرار نہیں پا سکتے. اور شہزادی نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ حسن معاشرت ہے. تو معاشرت کیا ہے؟ یعنی حالات کتنے بھی سخت ہوں، یعنی کیا اس سے حالات سخت ہو سکتے ہیں؟ شہزادی کونین بھی فاطمہ زہرا جن کی جو اگر ٹھوکر مار دیں تو زمین اپنے خزانوں کو اگل دے، لیکن آپ نے اپنا ہی نہیں اپنے بچوں کا فاقہ سہا. اور یقیناً بحیثیت ماں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی تکلیف خود اٹھانا آسان ہے، لیکن اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھنا. اور شہزادی کونین جو اگر ہاتھ یعنی اگر ان کی کیا بات کریں، اگر ہم ان کی کنیزوں کو دیکھتے ہیں، اگر انہوں نے ہاتھوں کو بلند کر لیا تو خدا نے خوانی نعمت بھیج دی. مگر شہزادی اپنے بچوں کا فکر و فاقہ برداشت کر رہی ہیں. ساری رات محو عبادت ہیں. اگر بچوں کے لیے لباس کی حاجت ہے تو بی بی اگر حکم کر دیں تو نہ جانے کتنے لباس آ جائیں، لیکن شہزادی زمانے کو یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو اگر زمین پر ٹھوکر مار دیں تو زمین اپنے خزانوں کو اگل دے، لیکن بی بی تو نمونہ عمل ہیں. لہٰذا آپ ساری رات عبادت میں بسر کرتی ہیں، ساری رات دعا میں بسر کرتی ہیں، اور پھر پروردگار دو عالم انہیں جنت سے لباس بھیجتا ہے. یعنی ہر تکلیف کو برداشت کر لینا، اور صرف اپنی نہیں اپنی اولاد کی تکلیف کو برداشت کر لینا یقیناً شہزادی کونین ہی کا جگر ہے. بے شک. بہت خوبصورت گفتگو چل رہی تھی ہماری شیلا عباس صاحبہ، اور میں اور ہماری ٹیم ایک بار پھر آپ کی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتی ہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی نشست کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ. تیرے وطن میں بابا زہرا اجڑ گئی ہے.